لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق اللہ العظیم. محترم جناب صدر مجلس مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، محترم جناب ڈاکٹر احسن ظفر اللہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر اسد نقوی صاحب، دیگر ذمہ داران ایفام، میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، تحریک کی دوستوں اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور اس کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس نے ہمیں یہاں جمع اور اکٹھا کیا ہے ایک ایسے موضوع کے حوالے سے جو کہ ہماری ایمان کا جز ہے، اور بلا شبہ اس موضوع کو، اس ایشو کو، اس ٹاپک کو وقت کی پکار سمجھتے ہوئے ذمہ داران ایفام نے یہ پروگرام، یہ کانفرنس جو پہلی کانفرنس ہے ختم نبوت، اس کا انعقاد کیا ہے. اور یہ اس شعر کا مصداق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی ہاں، یہی اس پوری کانفرنس کا مصداق ہے، یہی اس پوری کانفرنس کا مقصد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ موجود رہے اور ان کا احترام ہمارے دلوں اور سینوں میں ہمیشہ موجود رہے. یہاں پر الحمدللہ جیسے کہ پہلے رشید بھائی نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ہم نے ایک ایسا گلدستہ سجایا ہے یہاں پر کہ تمام علماء کرام ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں. اس موضوع پر یہ زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ امید انداز میں گفتگو رکھ سکیں گے، زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھا سکیں گے. مگر میں آپ کے سامنے کیونکہ امام کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے دوسرے انداز میں بات رکھنا چاہتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اللہ، یہ ہے ہماری اسلامی فورم فار آسٹریلین مسلم کا پیغام. ہم آسٹریلیا کے اندر اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ جدید کا کام ہو رہا ہے، اس پیغام کو ہم عام کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ تمام انبیاء جو ہے وہ ایک خاص مقام کے لیے، خاص قبیلے کے لیے اور خاص قوم کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور آپ کو آخری نبی کا جو ہے جس طرح کی سیرت یہاں پر قرآن کی تلاوت کی گئی وہ دیا گیا ہے، اور آپ کو تمام نظاموں پر جتنے بھی ادیان ہیں اس پر غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اس کی
اور سورہ صف کے اندر دی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہم نے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے دین، اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پوری ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ان آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ جن آیات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو سورہ اعراف کی 157 آیات کی کچھ ٹکڑا آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل میں یہی ایمان کی دعوت کی غائب غرض ہے، اور یہ آیت بھی ایمان کی دعوت کا پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس کا ایک پس منظر ہے، میں جلدی سے آپ کے سامنے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس زمانے سے جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے، اور جب وہاں کوہ طور سے جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا ہے اور اس کی پرستش شروع کر دی ہے، سامری کا بنایا ہوا ایک بچڑا، اور اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ جن جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا ان کو جمع کر کے ان کو سزا کے طور پر ان کو قتل کیا جائے۔ اس طرح اس قوم میں 12 قبیلوں میں سے 13 لوگوں کو نکالا گیا اور ان کو قتل کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا جنوسائیڈ اس کو ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلے میں سے 70 بڑے سرداروں کو لے کر پہنچے اور اللہ کے حضور دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، اور ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھو موسیٰ، میں معاف کروں گا جس کو معاف کروں گا، اور میری رحمت کی شہ ساری چیزوں پر ہے، اور میری رحمت ہی سے یہ پوری دنیا وجود میں ہے، مگر میں ان لوگوں کو زیادہ اہمیت اور زیادہ توقیر کروں گا کہ جو میرے آخری رسول امی پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، اور جو پیغام انہوں نے بھیجا ہے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلی بات اس میں یہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے، وَنَصَرُوا، اور جو ان کی نصرت کریں گے، وَعَزُّوا، جو ان کی نصرت کریں گے، وَنَصَرُوا، جو ان کی حمایت کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان میں 3 باتیں جو بات کی گئی ہیں، میں یہ تینوں شروع کی باتیں علماء کرام کے حوالے کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ اپنی گفتگو رکھیں گے تو اس میں بات زیادہ بہتر انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکیں گے، مگر اس میں جو چوتھی اور آخری بات ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ روشنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو اس روشنی کو اختیار کرے گا وہی فلاح پانے والا ہے۔ اسی روشنی کو عام کرنے کے لیے ہم نے اس افہام کا پلیٹ فارم بنایا ہے۔ اسی کام کو تمام آسٹریلیا کے اندر اور جہاں جہاں بھی ہم لوگ موجود ہیں الحمدللہ اس کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعہ جو ہے ہم نے بنایا ہے وہ قرآن کی دعوت ہے، بلا شبہ قرآن کی دعوت جس کو ہم لے کر اٹھتے ہیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور حقیقت میں قرآن ہی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہدایت ہے اور سب سے بڑی ہدایت کا منبع ہے۔ آپ کے سامنے جو افہام کی کچھ سلائیڈیں یہاں پر چل رہی ہوں گی، یہ ہمارے پروگرام ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، یہ ہمارے ذرائع ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی
دعوت کو پہنچاتے ہیں، مگر یقیناً ہمیں چند مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں، اور اسے الحمدللہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس کو ہم اس دعوت کی کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ حق اور سچ کا کام ہے۔ یہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی 2 رکعت فرض نماز ادا کر لے تو اس کو فرض نماز کی ادائیگی کا پورا اجر ملے گا، مگر یہ ہے کہ اگر وہ 2 رکعت فرض نماز کے بجائے 1000 نوافل ادا کرتے رہے اس کو 2 رکعت فرض نماز کا اجر ہرگز نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ حق کی پکار ہے، یہ وقت کی پکار ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پہلے آیات پیش کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے۔ ومن کان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ومن کان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ ان آیات کی ایک طرح سے مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حق کو جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو چیلنجز سامنے آتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت ہے، یہ حق کی دعوت ہے، یہ سچ کی دعوت ہے، لہذا اس کی وجہ سے ان کے پیر اور جم جاتے ہیں، ان کے پیر اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جو ہے زیادہ بہتر انداز میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، مگر میں ایک پروجیکٹ کا خاص طور پہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امام نے جو پروجیکٹ الحمدللہ کیا ہے وہ بینک اسٹاؤن مسجد کا پروجیکٹ ہے۔ الحمدللہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا جس کو الحمدللہ ہم نے بڑی کامیابی سے اس میں شروع ہوئے ہیں۔ اس کا ڈی اے اور سی سی الحمدللہ اپروو ہو چکا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت کی وجہ سے کمپلیٹ ہو پایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں، ایسے گمنام سپاہی ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا $900,000 کا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ ٹاسک جو ہے وقت سے پہلے الحمدللہ پورا کیا۔ مگر میرے ساتھیوں، میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کیونکہ میرے پاس وقت بہت محدود ہے، کچھ باتیں میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا تھا، جس پر الحمدللہ بہت قریب ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ڈی اے اور سی سی اس کا ہو چکا ہے، بہت جلدی انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن ہوگی، اور اس کے بعد یہاں پہ مسجد کے لیے ہال تیار ہو جائے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پر نمازیں آلریڈی ہو رہی ہیں انشاءاللہ جمعے کی، اور اسی نماز میں ہم شروع کریں گے۔ میں ہمارے اجتماع کے توسط سے میں اپنے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دعوت کو لے کر آج الحمدللہ اقامت ہوتی ہے، ہمارے کچھ نادان دوست جنہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف انداز سے باتیں کی ہیں، الحمدللہ میں ان کو اس اجتماع کے توسط سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایمان کی جو دعوت ہے، یہ سچ و حق کی دعوت ہے، جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے اس کا سودا کیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ دبایا نہیں جا سکتا ہے، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا ہے، یقیناً وہ ٹوٹ سکتے ہیں مگر ان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ بات حق اور سچ کی آواز ہے، اور جب حق کی سچ کی آواز کے لیے جب چیلنجز سامنے آتے ہیں، ان چیلنجز کو یہ لوگ جنہوں نے اس بات کو حق سمجھا ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں لے کر چل سکتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایمان کی اس دعوت کو آپ بھی قبول کریں، کیونکہ یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتی ہے، کہ قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ آپ اس دعوت کی دست و بازو بنیں، اس دعوت کے ساتھ دیں، اور تاکہ آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا
استغفر الله لي ولكم ولسائر